تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام ملکوں اور بندوں پر رحمت نازل کی اور جس کی وجہ سے تمام وادیاں بھر گئیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ان سے پہلے کوئی رب ایسا نہیں تھا جو لوگوں کو پر رحمت نازل کرتا۔ لہذا تم اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو کہ کیسے وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے بندوں کے دل میں ان کے ذریعے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، اور جس نے حمد و صلات کے بعد، اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی سے آخرت کے دن میں کی کامیابی ہے۔ اللہ کے بندوں، ہر دور کی کچھ خصوصیات اور امتیاز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دور دیگر ادوار سے منفرد ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں انسانوں نے صنعت و ٹیکنالوجی میں بہت اونچی چھلانگ لگائی ہے، جس کی وجہ سے دوریاں سمٹ گئی ہیں، بہت ساری مشکلات پر قابو پا لیا گیا ہے، اور علوم و معارف کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے۔ مادی زندگی اپنے آخری حد کو پہنچ چکی ہے، لیکن یہ نفس کی پیاس کو بجھا نہ سکی، اور نہ ہی نفس کی ان چاہتوں کو آسودہ کر سکی جو اس کی فطرت سے میل کھاتی ہے، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ انسانی نفس لڑکھڑا گیا، دل سخت ہو گیا، یقین، توکل اور رضا کا مفہوم سکڑ گیا، اور فکر و بے چینی اور رنج و غم نے نفس کے اندر ڈیرا ڈال دیا ہے، جسے تیز رفتار زندگی، پے در پہ رونما ہونے والے حادثات، آنکھیں خیرہ کرنے والی ٹیکنالوجی اور فرد و معاشرے کے مابین تیز و تند مقابلہ آرائی نے مزید گہرا کر دیا ہے۔ غرضے کے فکر و بے چینی اس دور کی علامت بن گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت اپنی روزی، صحت اور ملازمت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ نفس کا قوت دفاع کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان مالی مشکلات، اعزاء و اقربا کی وفات، مواقع کے ضائع ہونے یا کسی خسارہ سے دوچارہ ہونے جیسی زندگی کی عام مشکلات کا سامنا کرنے کی قدرت بھی کھو چکا ہے، اور نفسیاتی و اعصابی امراض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فکر و غم اگر انسان پر غالب آ جائے تو اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، افکار منتشر ہو جاتے ہیں، حرکت بند ہو جاتی ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، زندگی کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور تھکاوٹ و پریشانی کی سرنگ میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی تنگ و نحوست کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب فکر و غم کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے تو اطاعت و بندگی میں بھی چستی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بے چینی اور فکر و غم کا علاج پیش کیا ہے، اور ایسا ٹھوس بنیاد اور اصول مرتب کیا ہے جو انسان کو اس کے پنجے میں گرنے سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے چور راستوں کو بند کرتا ہے۔ اس نے انسانی نفس کو ایسا منہج اور طریقہ دیا ہے جو اس کے لیے پاکیزہ زندگی اور دنیا کی سعادت کا ضامن ہے۔ اسلام نے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا ہے کہ انسانی زندگی فکر و غم کے اسباب سے خالی نہیں ہے، اور اس سفر میں اسے سختیوں اور پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا، اور زندگی کو مقدر کرنے والی چیزوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے انسان کو مشقت اور مصیبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آزمائش اور فکر و غم کے اسباب انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی تھے، چنانچہ کوئی مرض میں مبتلا کیے گئے، کسی کو فقر و فاقہ سے آزمایا گیا، کسی کو ان کے کسی قریبی فرد کی وفات سے آزمایا گیا، تو کسی کو تکذیب اور دھتکار کے ذریعے آزمایا گیا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ وہی آزمائے گئے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کیا، جن کے سامنے تمام انسانی نفوس کمزور پڑ جاتے ہیں اور عزم و حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی جتنی کسی اور کو نہیں دی گئی، اور مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر ڈرایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ مجھ پر اور 3 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے اس اتنی چیز کے جو بلال کے بغل میں چھپ جائے۔ اسے ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ ان تمام آزمائشوں اور سختیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی بھی فکر و غم داخل نہیں ہوا، نہ کبھی آپ نے بے چینی محسوس کی، اور نہ ہی رنج و غم سے دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے تربیت یافتہ تھے، اور اللہ ہی نے آپ کو تعلیم دی تھی، لہذا آپ نے کھلے دل، بلند ہمت اور مضبوط حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟
اور آپ کے سینے کے انشراح کو دوام بخشنے اور فکر و بے چینی سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیے تو عبادت میں محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ فکر و غم کی بیماری کا سب سے کامیاب علاج یہ ہے کہ انسان عبادت کے ماحول میں زندگی گزارے، طرح طرح کی اطاعت کے کام بجا لائے اور ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کی تلاش میں اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لی، یہاں تک کہ وہ بھی غار تک پہنچ گئے۔ اس وقت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس حال میں کہ میں بھی آپ کے غار میں تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے پیر کی طرف نگاہ ڈال دے تو ہم دکھ جائیں گے۔ اور یہ واقعی ایسی کیفیت تھی کہ انسان ڈر اور خوف کا شکار ہو جائے اور غم و بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اس عالم میں بھی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے چاہے کتنا ہی ڈر کا ماحول ہو اور چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت آپ پر آ جائے لیکن اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجئے اور ہر وقت ہر لمحہ اس کے ساتھ ہونے اور اس کی مدد قدرت اور حفاظت کے احساس اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے کیونکہ سمندر ہمارے سامنے ہیں اور دشمن ہمارے پیچھے ہیں، اور ایسے حالات میں انسانی نقطہ نظر سے وہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہونے والے تھے اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ فکر و بے چینی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ پر یقین تھا اور اللہ کی عظمت پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے پورے وثوق اور اعتماد سے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ لوگوں سے ڈر اور غم ختم ہو گیا اور بالآخر مدد اور غلبہ نصیب ہوا۔ اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ کو بھی فکر و غم کے بشری عوارض لاحق ہوتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے افعال اور اقوال کے ذریعے فکر و غم اور بے چینی کو دور کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ اے بلال نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی سنگین معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔ نماز میں ایک مغموم انسان اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی فکر مندیوں کو رکھتا ہے اور اپنی شکایتوں کو پھیلاتا ہے، اور عرش کے اوپر وہ ذات ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بندوں پر خود ان سے بھی زیادہ رحم فرماتا ہے۔ وہ مغموم انسان کے سرگوشی اور زخم خوردہ انسان کی آہ و بکا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یا وہ ذات جو بہتر ہے یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا معبود ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ لوگوں تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ایک غمزدہ انسان بھلا کیسے دعا سے غافل ہو سکتا ہے جبکہ دعا ہی غمزدوں کی پناہ گاہ اور فکر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا ساتھی ہے، اور جب پاکیزہ ہتھیلیاں اپنے رب کی جانب اٹھتی ہیں تو وہ فکر و غم کو دور کرنے والی ذات کی رحمت کی طلبگار ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنا فضل ادا کرتا ہے اور وہ بڑا مقصد کرنے والا اور نہایت مہربان کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میں تجھ سے فکر و غم اور لوگوں کے قرض اور بوجھ کے اور لوگوں کے غلبے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی انسان اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے لیے بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لہذا آپ اپنے نفس کو رنجیدہ نہ کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ یہ سب انسانوں کی باتیں
हैं जो ना तो नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और जो अल्लाह के साथ हो वो कभी गमजद नहीं होता। आपका रब मोहलत देता है लेकिन गाफिल नहीं है। और जो शख्स जिंदगी की परेशानियों में मजबूरी में नहीं बल्कि रजामंदी के साथ सब्र करता है और अल्लाह ताला से नेकी की उम्मीद रखता है तो अल्लाह ताला उसे उस मुसीबत से ज्यादा बेहतर बदला अता फरमाता है और उसके दिल में रजामंदी डाल देता है। अल्लाह ताला फरमाता है उन्हें जब कोई मुसीबत लायक होती है तो वो कहते हैं कि हम तो बेशक अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह की नवाजिश और रहमत नाजिल होती है और यही लोग सीधे राह वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी और उसकी उम्मत पर यह फजल किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने को ऐसा जिक्र करार दिया जो गम से बचाव और फिक्रमंदी से हिफाजत का जरिया है। जैसा कि उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आप पर बहुत ज्यादा दुरूद और सलाम पढ़ता हूँ तो मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए खास कर लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जितना चाहो। रावी कहते हैं मैंने कहा कि चौथाई हिस्सा कर लो, तो आपने फरमाया जितना चाहो करो और अगर उससे ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मैंने कहा कि आधा हिस्सा कर लो, तो आपने फरमाया कि तुम जितना चाहो करो और अगर इससे भी ज्यादा करो तुम्हारे हक में बेहतर है। रावी कहते हैं कि मैंने कहा 2/4 हिस्सा कर लो, तो मैंने कहा तो आपने फरमाया कि जितना चाहो करो अगर इससे भी ज्यादा करो तुम्हारे हक में बेहतर है। तो मैंने कहा कि तुम्हें अपनी तमाम दुआ में सिर्फ आप पर दुरूद सलाम भेजा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे सारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि एक फिक्रमंदी ऐसी भी है जो दूसरी फिक्रमंदियों की तरह नहीं है, बल्कि यह काबिल तारीफ फिक्रमंदी है जो दूसरी फिक्रमंदियों को दूर कर देती है और सारे गमों को मिटा देती है, बिखरे हुए मामलात को दुरुस्त कर देती है और उससे कभी ना खत्म होने वाली सआदत और कभी ना दूर होने वाला इत्मीनान और ऐसे उनसे हासिल होती है जिसका कोई मुआवजा नहीं है। और ये आखिरत की फिक्र है जो कि सीनों को खोल देता है और नफ्स को राहत पहुंचाता है। और जब इंसान की जिंदगी आखिरत की फिक्र से भर जाए और दूसरी फिक्रमंदियों पर गालिब आ जाए तो तमाम बुरी फिक्रमंदियां जायल हो जाती है और वो हेच और कमतर मालूम होने लगते हैं और उनके चोर दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर एक मुसलमान की हालत पाकीज़ा हो जाती है और वो बुलंदियों की तरफ चलने जाता और उठ जाता है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आखिरत की को अपनी फिक्रमंदियों के महवर बना ले तो अल्लाह ताला उसके दिल में बेनियाजी डाल देता है, उसके मामलात कब्जा कर देता है और दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है और अलबानी ने सही कहा है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अपनी फिक्रमंदियों को छोड़कर सिर्फ एक आखिरत की फिक्र में लग जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुनियावी फिक्रमंदियों के लिए काफिल हो जाता है। और जिसकी फिक्र दुनिया के हालात में बिखरी होती है तो अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी परवाह नहीं होता कि वो किस वादी में मरा। इसे इब्न माजा ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है। अल्लाह ताला आपको और मुझको को कुरान मजीद में बरकत अता फरमाए और उसकी आयतों और हकीमाना नसीहतों को हमारे और आपके लिए मुफीद बनाए। मैं ये बात कहते हुए मैं अपने लिए, आपके लिए और तमाम लोगों के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, यकीनन वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसी के लिए दुनिया और आखिरत में तमाम तारीफें हैं और उसी से इल्तिजा की जाती है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मामूल नहीं हुआ, अकेला उसका कोई शरीक नहीं। उसी ने ये बात कही है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करे और वो अपनी मेहनत को जरूर देखेगा। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं जो चुने हुए और पसंदीदा रसूल और खलील हैं। दरूद सलाम नाज़िल हो उन पर और उनके तमाम आल व असहाब पर जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी सारी चीजें वक्फ कर दी। हम्द सलात के बाद अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो और यकीनन अल्लाह से डरो जैसा कुछ डरने का हक है। अल्लाह के बंदो, जो चीज एक मग़मूम इंसान की तसल्ली और उसके दिल में इत्मीनान का बाइस है वो अल्लाह ताला का ये फजल है। इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया कि किसी मुसलमान को कोई थकावट, दर्द, फिक्र और गम, तकलीफ या रंज लाहिक नहीं होती, यहाँ तक कि कोई कांटा भी नहीं चुभता, मगर अल्लाह ताला उसे उसकी गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। इसे बुखारी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है। एक दुरंदेश इंसान अपने आप को फिक्र की मुसीबतों और गमों की तकलीफों से महफूज रखने के लिए ihसान के साथ सदका और खैरात करता है और फुकरा, मसाकीन और कमजोरों की परेशानियों को दूर करता है। क्योंकि जो शख्स किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करता है तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर कर देता है। इरशाद बारी ताला है, जो लोग अपने अमवाल रात में और दिन में खुफिया और एलानिया तौर पर खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास साबित है
اور ان پر نہ خوف طاری ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ اللہ کے بندو رسول ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندو بے شک اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین خلفائے اربعہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرک اور کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہوبالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اور تجھ سے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی دیر یا قریب اور جسے ہم جانتے جسے نہیں جانتے تمام چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے ہر برائی سے جسے ہم جانتے نہیں جانتے جو قریب ہو یا دیر ہو ان تمام کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کو مدد فرما نہ فرما، ہم ہمارے لیے تو چال چل، ہمارے خلاف چال نہ چل۔ اے اللہ ہم جو ہم پر زیادتی کرے ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے اور تیری طرف رجوع کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے دلائل کو قبول فرما، اور ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا بہت زیادہ معاف کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری اگلی پچھلی آگے پیچھے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یقیناً تو ہے اول و آخر، ان تمام گناہوں کو بخش، یقیناً تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے بدلنے سے، اور اچانک کی پکڑ سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہم اے حی و قیوم کہ زندہ و جاوید ذات تو ہمارے تمام معاملات کو اصلاح فرما، اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے رحمت، فضلت اور تیرے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں۔ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما، نہ کہ عذاب اور مشقت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش کے ذریعے بندوں کو سیراب کر دے اور ملکوں کو تر و تازہ کر دے۔ اے اللہ تو شہروں اور دیہاتوں کو سیراب کر دے۔ اے اللہ تیرے پاس جو بھلائی ہیں اللہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے تو ہمیں ان سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت کو اپنی توفیق سے اس کو مدد فرما، اور اسے ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے دین کے نافذ کرنے، قرآن و سنت پر عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم سے وہ ایمان والے بھائی جو ہم سے پہلے گزر گیا ان کو مغفرت فرما، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے اللہ تو یقیناً تو بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں آخرت بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور لوگوں کو رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی و برائی سے روکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں۔